بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکات رضوی حیدرآباد نیوز کی جانب سے توجہ طلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم ہر بدھ کو توجہ طلب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ڈومیسٹک ایشوز پہ مشتمل ہوتا ہے. اس مرتبہ بھی ایسا ہی کچھ ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. ہم ہمیشہ انتظامیہ اور وہ ادارے کہ جو سروس ڈیلیوری کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، ان کی کاوشیں، ان کی خدمات، ان کی کارکردگی پہ ہم جو ہے وہ تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تاکہ ان کی کارکردگی کو مزید بہتر ہو سکے. ہماری تنقید جو ہے وہ برائے تنقید نہیں ہوتی، بلکہ اس میں یہ پہلو شامل ہوتا ہے کہ یہ ادارے اپنے کام کو بہتر کر سکیں. مگر اس مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمیشہ جو عیدین ہوتی ہیں ہماری، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، تو عید الفطر پہ جو بلدیاتی اداروں کے کام ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم کام جو ہے صحت و صفائی کا ہے، اور وہ خصوصی طور پر ایسے موقعوں پہ بڑے ہی لیول پہ یہ جو ہے صفائی ستھرائی کا کام کیا جاتا ہے تاکہ کہ عید کی خوشیوں کو یا عید کے احساسات کو دوبالا کیا جا سکے. تو اس مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمیں جو مقتدر ذرائع ہیں ان سے، اور جو نمائندہ اشخاص ہیں ان سے، اور جو ہمارے رابطے میں جو ہمارے ویورز ہیں ان سے یہ سننے میں آیا کہ اس مرتبہ عید الفطر کے موقع پہ ان اداروں کی کارکردگی نسبتاً بہتر تھی. اب جیسے عرض کرتا چلوں کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ چند ایک جو ٹربل پوائنٹ ہے شہر کے، ان میں سب سے اہم تو حیدر چوک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ طیبہ کالج والی گڈس ناکے والا چوک ہے، اس کے بعد جو ہے میمن ہاسپٹل والا چوک ہے، گو شالہ ہے، گلشا روڈ ہے، اسٹیشن روڈ ہے، اور یہ جو کباڑ خانے والا بازار، مولا علی کا قدم شریف والا جو ایریا ہے، وہ بالخصوص سیوریج کے پانی سے ایسے موقعوں پہ بھر جایا کرتا تھا. تو یہاں ہمیشہ اوور فلو ہوتا رہا ہے، چاہے وہ عیدین ہو یا جمعے کا دن ہو. مگر اس مرتبہ بالخصوص ان علاقوں میں جو ہے وہ صورتحال بہتر محسوس کی گئی. صفائی ستھرائی کے اعتبار سے بھی جو مین شاہراہیں ہیں ان پر عمدہ کام ہوا تھا اور صفائی قابل تعریف تھی. تو اب کیونکہ ان ساری باتوں کے پیش نظر جو چیز سمجھ میں آئی ہے کہ وہ ایسا کیوں ہوا، تو ہم نے اور ہمارے جو نمائندے ہیں ان سے جب ہم نے سروے کروایا اور معلوم کیا تو یہ پتہ لگا کہ اس مرتبہ جو ہے بلدیہ اور واسا تو ہمیشہ اپنے اپنے طور پہ کام کیا کرتے تھے، مگر اس مرتبہ ان کے اس کام میں حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی HDA بھی شامل ہو گئی، اور HDA نے اور بلدیہ، HDA اور واسا نے بڑے مربوط انداز میں اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دیا. تو اس کے یقیناً بہتر نتائج نظر آنے لگے اور نظر آئے. تو اس مرتبہ بالخصوص ایک اور اہم بات یہ تھی کہ ان ٹربل پوائنٹس پہ جہاں جہاں بھی اوور فلو ہوتا تھا، کیونکہ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ حیدرآباد میں بعض جگہ پہ اوپن ڈرین ہے، بعض جگہ انڈر گراؤنڈ ہے، سیوریج کا سسٹم ہے، وہ بہت ساری جگہوں پہ بلاکیج ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اوور فلو ہوتا تھا. بہت ساری جگہوں پہ جو اوپن ڈرین ہے وہاں کیونکہ پانی کا فلو بڑھ جاتا تھا، تو اس فلو کی وجہ سے بھی وہاں جو ہے وہ بلاکیج آتا تھا، اور وہ بلاکیج جو ہے وہ اوور فلو کی وجہ بنتا تھا. اس مرتبہ ان سارے پوائنٹس پہ نہ صرف عید والے دن بلکہ دوسرے دن بھی جو ہے وہاں پہ ان اداروں میں سے کسی ادارے کا، واسا کا ہوگا، بلدیہ کا ہوگا، اور یقیناً HDA کا ہوگا. تو ان تینوں واسا یا بلدیہ کی جانب سے وہاں اٹینڈنٹ نظر آیا جو بلاکیج ہونے سے پہلے ہی اس کو کلیئر کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے
ان جگہوں پہ سیوریج کا پانی اوور فلو نہیں ہوا. تو اس سے اس عید کے موقع پہ جو ہے صفائی ستھرائی کا کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے سے بچ گیا. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد پھر اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. چند سیکنڈ کا یہ بریک ہے، انتظار فرمائیے گا. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. ویلکم بیک ناظرین. تو بات ہو رہی تھی شہر میں عید الفطر کے موقع پہ صفائی ستھرائی کی. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل کو، حیدرآباد نیوز کے اس چینل کو یوٹیوب پہ لائک سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پہ لائک کیجیے گا اور پروگرام سے متعلق تجاویز دیجیے گا تاکہ ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں. کیونکہ گزشتہ کئی ایک پروگراموں سے ہم نے اپنا طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ ہم آئندہ کا پروگرام آپ کی تجاویز کی روشنی میں بناتے ہیں. تو پھر عرض کروں کہ اس مرتبہ جو ہے ان تینوں چاروں اداروں کے مربوط انداز میں کام کرنے سے جو نتائج ہیں وہ بہتری آئی، اور اسی لیے اس مرتبہ ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہر مرتبہ تنقید کرنے کے بجائے اس مرتبہ جو ہے اپریسیشن دیا جائے، ان کی کاوشوں کو سراہا جائے، ان کے حوصلوں کو بڑھایا جائے، اور تاکہ وہ مزید ہم آہنگی کے ساتھ مربوط انداز میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اس کے نتائج بہتر ہوں. تو عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ حیدرآباد کے ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حیدرآباد کی جو محل وقوع ہے وہ تقریباً کشتی کی مانند ہے، جس میں ایک کب ہے اور چاروں طرف اس کے ڈپریشن ہے. تو یہ جو ڈپریشن والے ایریاز ہیں، جن میں حیدر چوک ہے، جن میں میمن ہاسپٹل ہے، جن میں یہ جو مولا علی کے قدم شریف والا روڈ ہے، جسے ہم عام فہم میں کباڑ خانے والا روڈ بھی کہتے ہیں، اسٹیشن روڈ بھی کہتے ہیں. تو یہ تو ایک طرف والا ہو گیا. اور جب دوسری طرف جی وارڈ کی طرف جاتے ہیں تو جی وارڈ میں اسٹیشن سے آتے ہیں، اسٹیشن طیبہ کالج گڈس ناکہ، پھر گڈس ناکے سے اگر سیدھے چلے جائیں تو عظیم الشان مارکیٹ والا روڈ جو ہے وہ، اور پھر وہ آگے تک میمن ہاسپٹل تک. نہ صرف یہ بلکہ پھر اس طرف آ جائیں تو افندی ٹاؤن والا جو ہے وہ چوراہا بیڈا منزل کے سامنے گلشاہ روڈ، اور پھر گلشاہ روڈ سے جو ہے گوشالے تک. یہاں پہ ہمیشہ ان دنوں میں سیوریج کے پانی کا خاصا پریشر ہوتا ہے، اور سیوریج کے پانی کے پریشر کی وجہ سے یہاں جو ہے اکثر اوور فلو رہتا ہے. اس اوور فلو کو جو ہے کیٹر کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے یہی طریقہ کار جو ہے ہمیشہ سے، یا بلکہ یہ کہیں کہ اس دفعہ زیادہ بہتر طریقے سے کہ ان جگہوں کو اوور فلو نہیں ہونے دیا. اب اگر آگے چلے جائیں تو وہاں پھلیلی ٹانگا اسٹینڈ اور بھٹی گوٹ اور مرزا پاڑا جو ہے، اس طرف بھی پانی کا کافی عرصے تک مرزا پاڑے میں پانی کی پرابلم رہی، سیوریج کے پانی کی پرابلم رہی، جو اب نہیں ہے. اور پھلیلی اسٹینڈ پہ اکثر یہ پانی کی پرابلم ہو جایا کرتی ہے، تو جو اس دفعہ دیکھنے میں نہیں آئی. یہاں نہ صرف یہ پانی کی سیوریج کے پانی کی پرابلم، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان راستوں کو بہتر کرنے کے لیے بھی جو ہے متعلقہ اداروں نے عمدہ کام کیے ہیں. اور یہاں بھٹی گوٹ سے لے کے ٹانگا اسٹینڈ، بھٹی گوٹ سے لے کے اور وہ سائٹ ایریا
تک جو ہے روڈ جو ہے وہ موٹریبل ہو گیا ہے, اچھا ہو گیا ہے, بہتر ہو گیا ہے, اور جس کی وجہ سے بالخصوص پھلیلی پریٹ آباد والوں کو یہ سہولت میسر آ رہی ہے. اب میں عرض کرتا چلوں کہ ان ساری باتوں کے پیچھے کیونکہ یہ شہر جو ہے بالخصوص صوبہ سندھ کے بڑے شہروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے, اور اس شہر کو کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی اور نہ صرف بڑھتی ہوئی آبادی بلکہ اس ایریا کی جو لمٹس ہے وہ بھی پھیل رہی ہے, جس کی وجہ سے اس شہر کو ایک بہت ہی مربوط قسم کا, منظم قسم کا اور افیکٹو قسم کا جو ہے ماسٹر پلان کی ضرورت ہے. ان ماسٹر پلان میں اگر سرکاری سطح پہ کوششیں کی جائیں تو یقیناً یہ جو ادارے ہیں, اگر ہم کراچی سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو کراچی میں اس قسم کے بہت سارے ادارے ہیں, اور وہ غالباً 20-22 ادارے بن جاتے ہیں کہ جو سروس ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں. مگر حیدرآباد کے ساتھ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. یہاں سروس ڈیلیوری والے ادارے جو ہیں وہ 3, 4, 5 سے زیادہ نہیں ہیں, تو ان کی کوآرڈینیشن اور کا کام جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا کہ اس مرتبہ میں ایک چیز اس گفتگو کے دوران رہ گئی کہ اس مرتبہ مکی شاہ روڈ کے اوپر, کیونکہ مکی شاہ روڈ کے اوپر جو ہے ہمیشہ جمعے والے دن اور عیدین کے موقع پہ یا بڑے دن جو ہوتے ہیں ان موقعوں کے اوپر مکی شاہ کے اوپر بھی, مکی شاہ والے روڈ پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سیوریج کا پانی آ جاتا ہے, اور وہ سیوریج کا پانی کینٹونمنٹ سے جو سلوپ بنتا ہے تو وہ آ کے یہاں جو ریلوے پھاٹک کے سے پہلے جو ایک بنتا ہے چوراہا, اس چوراہے کے اوپر جمع ہوتا ہے کہ اور وہ پھر آگے وہ جو درمیان والی مسجد ہے وہاں تک پھیل جاتا ہے. مگر اس مرتبہ وہ بھی بہتر رہا اور وہاں بھی کسی قسم کی کوئی خرابی دیکھنے میں نہیں آئی. تو اور انٹائر لطیف آباد میں, قاسم آباد میں, لطیف آباد کے 1 نمبر سے لے کے 12 نمبر تک قاسم آباد کے تمام علاقوں میں جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا نظام جو ہے اس مرتبہ بہتر رہا اور کہیں سے شکایت میں موصول نہیں ہوئی. اب ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے ابھی گزشتہ 2-3 دنوں سے شدید بارش اور طوفان کی جو ہے پیشن گوئی ویدر ڈپارٹمنٹ کر رہے تھے, جو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹل گئی, مگر وہ ٹل گئی اور وہ اس طرح نہیں ہوا. مگر پھر بھی کیونکہ انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے, انتظامات بہتر ہوں تو اس کے نتائج بہتر ہوتے ہیں. تو میرا اب ارباب اقتدار سے یا جو میٹر کرتے ہیں, جو ادارے جن اداروں کو کرنا ہے یہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, تو ان اداروں کو اب حیدرآباد کے ماسٹر پلان کی طرف جانا چاہیے تاکہ حیدرآباد کے شہریوں کو اور حیدرآباد شہر کو اس کا جائز مقام دلایا جا سکے. اسی کے ساتھ پھر انشاءاللہ آئندہ بدھ کو کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور.